الحمد لله والصلاة والسلام على طه وعلى آل طه وعلى أصحاب طه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے صحبت اولیاء کی اہمیت، the importance of the company of ulama, the company of the people of knowledge. جو وقت گزرتا جا رہا ہے تو ہم علماء اور صلحاء کی صحبت سے، علماء اور صلحاء کی مجلس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پھر سے علماء اور صلحاء کی مجالس میں اٹھا بیٹھا کریں اور علماء اور صلحاء کی صحبتوں کو اپنا لیں۔ دو طرح کی زمین ہوتی ہے، ایک آباد اور زندہ زمین ہوتی ہے اور ایک غیر آباد اور ویران زمین ہوتی ہے۔ اسی طرح دل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، آباد دل اور زندہ دل، ویران اور غیر آباد دل۔ زمین کی زندگی اور زمین کی آبادی بارش سے ہے، پانی سے ہے، اور دلوں کی زندگی اور دلوں کی آبادی علم، نالج اور حکمت، وزڈم سے ہے۔ جب دل کی زمین پر علم کی بارش ہوتی ہے اور حکمت کی بارش ہوتی ہے تو علم اور حکمت کی بارش سے، علم اور حکمت کے پانی سے دل کی
غیر آباد زمین آباد ہو جاتی ہے، دل کی ویران زمین آباد ہو جاتی ہے، اور مردہ دل پھر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، علماء صاحبان علم، the people of the knowledge، اور نمبر دو حکماء صاحبان حکمت، the people of wisdom یا the people of divine wisdom۔ جب انسان علماء صاحبان علم کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کی صحبت کو اپناتا ہے، تو ان کی صحبت سے دل پر علم کی بارش ہوتی ہے، اور علم کی بارش اور پانی سے دل آباد اور زندہ ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان حکماء صاحبان حکمت کی صحبت میں اٹھتا اور بیٹھتا ہے، ان کی صحبت کو اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے، شب و روز ان کی صحبت میں گزارتا ہے، تو پھر دل پر حکمت کی بارش ہوتی ہے، اور حکمت کی بارش سے اور حکمت کے پانی سے دل کی غیر آباد زمین آباد ہوتی ہے۔ وہ دل جو مر گیا ہوتا ہے وہ پھر سے زندہ ہوتا ہے، اور دل زندہ ہو تو انسان زندہ ہوتا ہے، اور دل مر جائے تو انسان زندہ ہو کے بھی مر جاتا ہے۔ کسی کو مارنا ہو اس کے دل کو مار دو، اور کسی کو زندہ کرنا ہو تو اس کے دل کو زندہ کر دو۔ علماء اور صلحاء نے لوگوں کے دلوں کو زندہ کیا۔ ان میں سے ایک قائد سنت، مبلغ اسلام، مبلغ عشق رسول اور مبلغ محبت رسول، علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ بھی ہوئے۔ ان کے والد ماجد، والد گرامی قدر، مبلغ اعظم، نائب اعلی حضرت اور نائب غوث الورا، علم اور حکمت کے تاجور سیدنا و سندنا الشاہ عبد العلیم صدیقی نور اللہ مرقدہ بھی ہوئے۔ یہ ان عظیم ہستیوں میں سے ہوئے جنہوں نے غیر آباد دلوں کو آباد کیا، جنہوں نے ویران دلوں کو پھر سے زندہ کیا، وہ دل جو مر گئے تھے ان کو پھر سے زندگی عطا کی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ان الابرار لفی نعیم، بے شک ابرار نیک لوگ اللہ کی نعمت میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، انہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ ابرار، نیکوکار، پرہیزگار اور پائس پیپل یہ کون ہے؟ صوفیہ نے فرمایا کہ ابرار نیک لوگ وہ ہیں جن کا دل زندہ ہو،
جن کا دل یاد خدا اور یاد مصطفیٰ سے آباد ہو، جن کا دل حضور کے عشق کے چراغ سے اور خدا کی محبت کے چراغ سے روشن اور منور ہو، وہ لوگ ابرار ہیں، وہ صاحبان تقوی ہیں، وہ صاحبان علم ہیں، وہ صاحبان فضیلت ہیں، اور وہ صاحبان حکمت ہیں، اور وہ صاحبان بصیرت ہیں۔ حضرت ابو امامہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لقمان قال لابنہ، کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور فرمایا، بیٹا علیک بمجالست العلماء، علماء کی صحبت کو اپنا لے، علماء کی مجلس کو اپنا لے، علماء صاحبان علم کے پاس اٹھا بیٹھا کر واسمع کلام الحکماء، اور جو صاحبان حکمت ہیں، جو the people of the divine wisdom ہیں، ان کی باتیں سنا کر فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت بنور الحکمہ کما یحیی الارض المیتۃ بوابل المطر، کہ بے شک اللہ تعالی مردہ دل کو حکمت کے نور سے زندہ فرماتا ہے، جس طرح کہ وہ مردہ زمین کو موسلادھار بارش سے زندہ فرماتا ہے۔ یعنی زمین کی زندگی بارش ہے، زمین کی زندگی پانی ہے، اور مومن کے دل کی زندگی، مومن کے دل کی آدابی، مومن کے دل کی آبادی اور سرسب و شادابی وہ علم کا نور ہے، the light of knowledge ہے، اور حکمت کا نور ہے، the light of wisdom ہے۔ ایک علم ہے اور ایک علم کا نور ہے، اس طرح ایک حکمت ہے اور ایک حکمت کا نور ہے۔ جب دل میں علم آتا ہے، علم کا نور آتا ہے، حکمت داخل ہوتی ہے، حکمت کا نور داخل ہوتا ہے، تو اس سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں اور غیر آباد دل آباد ہو جاتے ہیں۔ اس طرح حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جالس الکبراء وسائل العلماء وخالط الحکماء، فرمایا کہ بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، علماء سے پوچھا کرو، علماء سے سوال کیا کرو، اور حکماء میں جا ملو، حکماء میں گل مل جاؤ۔ حکماء جو صاحبان حکمت ہیں، the people of divine wisdom ہے، ان کے دامن کو تھام لو۔ اس حدیث میں 3 صحبتیں بیان ہوئی، بوڑھے لوگوں کی صحبت، لیکن بوڑھے وہ جو نیک و صالح ہوں، جن کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہوں، جن کی راتیں یاد خدا اور یاد مصطفیٰ کے لیے رونے میں بسر ہوتی ہوں، جو تجربہ کار ہوں۔ اور فرمایا نمبر 2 علماء کی صحبت، ان سے سوال و جواب، ان سے سیکھنا، ان سے علم حاصل کرنا۔ اور نمبر 3 حکماء، حکمت والے، بصیرت والے،
ان کی صحبت کو اپنانا اور ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا. اس طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا قالوا ما ریاض الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مجالس العلم. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تمہارا گزر جنت کے باغات میں سے ہو تو جنت کے باغات میں داخل ہو کر جا کر کھایا پیا کرو، وہاں چرا کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغات کیا ہیں؟ یعنی ہم تو زمین پہ ہیں، مدینہ منورہ میں ہیں، یہاں جنت کے باغات کہاں سے آ گئے؟ جنت کے باغات تو جنت میں ہیں. حضور نے فرمایا کہ مجالس العلم، علم کی مجلس، علم کی محفل جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. جہاں علم ہو، جہاں علماء ہو، سمجھ لو وہ جنت کے باغات ہیں، وہاں جایا کرو. یعنی جنت کے باغات کا جو نور ہے، جنت کے باغات کا جو فیض ہے، وہ علم کی مجالس میں اور علماء کی مجلس میں ہے. جو برکت جنت کے باغات کی ہے، وہ برکت ایک عالم بعمل کی مجلس کی ہے، ایک صوفی کامل کی مجلس کی ہے، ایک صحیح العقیدہ عاشق رسول اور متبع رسول بعمل عالم کی مجلس ہے. اب ہم میں سے کون ہے جو جنت نہ جانا چاہے اور جنت کے باغات کی سیر نہ کرنا چاہے؟ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے وہ جنت جائے، جنت کے باغات کی سیر کرے. فرمایا دنیا والوں تمہارے لیے دنیا میں جنت بھی ہے اور جنت کے باغات بھی ہیں. علماء کی علمی مجلس، ان کی فکری مجلس جنت ہے، جنت کے باغات ہیں. جی چاہے تو ان کی مجلس میں جایا کرو. ان کی مجلس میں جانا اور مجلس کی سیر کرنا ایسا ہے کہ جیسے جنت میں جانا ہے، جنت کی سیر کرنا ہے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ العلماء خلفاء الانبیاء، علماء انبیاء کی وراثت پانے والے ہیں. علماء انبیاء کے نائب ہیں، جانشین ہیں، ان کے علم اور فکر کے وارث ہیں. صحیح العقیدہ عالم کی مجلس اللہ کے رسول مصطفیٰ کی مجلس ہے. صحیح العقیدہ عالم کی صحبت اور اس کی کمپنی تاجدار کائنات کی صحبت ہے. علامہ نبہانی نے، علامہ یوسف نبہانی جو عرب کے بہت بڑے عالم ہوئے، اعلی حضرت کے معاصرین میں سے ہوئے، انہوں نے کتاب لکھی جامع کرامات اولیاء. اس میں آپ نے لکھا کہ ایک دن سر العرفاء سیدنا سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے. دوران خطاب بادشاہ وقت کا، خلیفہ وقت کا ایک دوست شان و شوکت سے وہاں سے گزر رہا تھا. اس کا نام احمد تھا. جب وہاں سے گزرا تو اس نے سنا کہ حضرت سر العرفاء نے دوران خطاب فرمایا کہ ہر انسان کمزور ہے اور ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، خطا ہوتی. یہ بات سنی اس احمد نامی شخص نے، اور چونکہ اللہ کے ولی کی زبان تھی دل پہ اثر ہو گیا. روتا ہوا چیختا ہوا گھر گیا، پھر لوٹ کر آیا. لیکن اب وہ شان و شوکت نہ تھی جو شان و شوکت پہلے دن تھی.
چلا گیا، پھر اگلا دن ہوا، اگلے دن پھر آیا، درویشوں کے لباس میں، فقیروں کے لباس میں، اور کہا اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب، اريد ان اذهب الى اللہ فبين لي الطريق، میں اللہ کے یہاں جانا چاہتا ہوں، مجھے اللہ کا راستہ بتا دے، مجھے وہ راستہ بتا دے جو مجھے اللہ تک پہنچا دے۔ فرمایا دو راستے ہیں، ایک عام راستہ ہے اور ایک خاص راستہ ہے۔ عام راستہ شریعت کا ہے، شریعت کے پابند ہو جاؤ، سنت کے پابند ہو جاؤ، اور خاص راستہ طریقت کا ہے۔ طریقت کا راستہ یہ ہے کہ سوا مولا کے سب کو چھوڑ دو۔ وہ شخص روتا ہوا، چیختا ہوا جنگل کی طرف روانہ ہوا، اور جنگل میں صبح و شام اللہ کی یاد میں لگ گیا، حضور کی یاد میں مصروف ہو گیا۔ چند دن ہوئے، اس کی ماں آئی، اور ماں نے کہا حضور چند دن ہو گئے، بیٹا غائب ہو گیا۔ فرمایا مائی تیرا بیٹا خیریت سے ہے، جب آئے گا تو ہم تمہیں بتا دیں گے۔ چند دن بعد وہ بیٹا لوٹ کر آیا حضرت کی بارگاہ میں۔ حضرت نے اس کی ماں کو بلایا کہ مائی آ کے اپنے بیٹے کو دیکھ لے۔ بیٹے نے جب ماں کو دیکھا تو پوچھا میری ماں کو کس نے بتایا ہے؟ میں نے تو دل اس سے لگا لیا، اس کے محبوب سے لگا لیا، میرا دل پہلے مردہ تھا، اور سری سقطی کے بعد سے ان کی چند لمحوں کی صحبت سے، ان کی چند ساعتوں کی صحبت سے دل زندہ ہو گیا، آباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کی ماں سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جب تمہارا بیٹا آئے گا تو تمہیں بتا دیا جائے گا، میں نے بلایا ہے۔ اب ماں نے چاہا کہ بیٹا واپس آ جائے، بیوی بچوں نے چاہا، اہل خانہ نے چاہا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں نے اب وہاں دل لگا لیا ہے، مولا سے دل لگا لیا ہے۔ وہ روتا ہوا، چیختا ہوا، پھر جنگل کی طرف روانہ ہوا، اور اس کا سارا ٹائم جنت میں، جنگل میں گزرتا، دن وہیں گزرتا، رات وہاں گزرتی، دن میں اللہ کی یاد، رسول کی یاد، رات میں اللہ اور حضور کی یاد میں رونا۔ چند دنوں بعد نماز عشاء کے بعد ایک شخص آیا اور حضرت سیدنا سری سختی سے فرمایا کہ فلاں شخص نے آپ کو بلایا ہے۔ آپ روانہ ہوئے، جب چلتے چلتے جنگل جا پہنچے تو وہ نوجوان جس کا دل آپ کی صحبت سے زندہ ہو گیا تھا، جس کا دل آپ کی صحبت سے روشن اور منور ہو گیا تھا، اس کی روح نکلنے کا وقت تھا، موت کا وقت تھا، آنکھیں بند تھیں۔ جب حضرت پہنچے تو اس نے آنکھیں کھولی اور آپ کی طرف دیکھا، فرمایا میرے شیخ آپ آ گئے، اور پھر آنکھیں بند کی۔ یہاں آنکھیں بند کی، وہاں روح بدن سے نکل گئی، وصال ہو گیا۔ جنگل میں تنو تنہا تھے، آپ نے فرمایا کہ اچھا میں تمہارے کفن دفن کا انتظام کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں شہر کی طرف آنے لگا تاکہ کفن دفن کا انتظام ہو۔ غیب سے آواز آئی کہ جو میرا ولی، میرے ولی اور میرے دوست کی نماز جنازہ پڑھنا چاہے وہ فلاں قبرستان چلا جائے۔ یعنی جنگل میں کفن کا انتظام بھی ہو گیا، دفن کا انتظام بھی ہو گیا، سارے انتظامات اس نے کیے جس سے دل لگایا تھا۔ اب ایک طرف ہزاروں سال کے بعد صدیوں کی واعظ و نصیحت، اور ایک طرف ولی کی ایک نگاہ اور ولی کی چند لمحوں کی صحبت۔
خدا کرے کہ ہمیں اولیاء صلحاء اور علماء کی صحبت میسر آئے اور ان کی صحبت کے برکات میسر آئیں. وما علینا الا البلاغ. صلوا صلاة سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يوم الجمعة الصلاة.